امریکہ نے روسی تیل بردار جہاز سے حراست میں لیے گئے 2 روسی شہریوں کو رہا کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ماسکو نے واشنگٹن میں جہاز کے حملے میں شامل روسی شہریوں کو رہا کرنے کی درخواست کی تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے گزشتہ روز روسی تیل بردار جہاز کو قبضے میں لے لیا تھا۔ روسی تیل بردار جہاز ماضی میں وینزویلا سے تیل کی ترسیل میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ دوسری جانب جرمنی کے صدر فرینک والٹر کی امریکہ پر شدید تنقید، کہا امریکہ ورلڈ آرڈر کو بری طرح تباہ کر رہا ہے، دنیا کو بدماشوں کا ٹھکانہ بننے سے بچانا ہوگا۔ ورلڈ آرڈر کی تباہی میں امریکہ سب سے بڑا شراکت دار ہے، عالمی نظام تباہ ہوا تو طاقتور ممالک جو چاہیں ہتھیار لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے وینزویلا پر دوسرے مرحلے کے حملوں کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا وینزویلا کی عبوری حکومت تعاون کر رہی ہے، سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے پہلے سے طے شدہ منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی آئل کمپنیاں وینزویلا میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کریں گی، تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وینزویلا میں موجود بحری جہازوں کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے IMF پروگرام کی 3 قسطوں سے بھی زیادہ ڈالر صرف 30 دن میں وطن بھیج دیے۔ دسمبر میں اوورسیز پاکستانیوں نے $3 ارب 60 کروڑ وطن بھیجے۔ اسٹیٹ بینک نے بیرون ممالک سے آنے والی ترسیلات زر کا ماہانہ ڈیٹا جاری کر دیا۔ کراچی سے سید رضوان عالم کی رپورٹ۔ پاکستانی ملک کا سرمایہ نئے سال کی بڑی خوشخبری دے دی۔ IMF پروگرام کی 3 قسطوں سے بھی زیادہ صرف 30 دن میں ڈالرز وطن بھیج دیے۔ اسٹیٹ بینک نے بیرون ممالک سے آنے والی ترسیلات زر کا ماہانہ ڈیٹا جاری کر دیا۔ 6% اضافے سے سب سے زیادہ $81 کروڑ سعودی عرب سے پاکستانیوں نے وطن بھیجے۔ UAE میں رہنے والے پاکستانی بھی پیچھے نہ رہے، 15% اضافے سے $72 کروڑ 60 لاکھ وطن بھیج کر دوسرے نمبر پر آئے۔ برطانیہ سے پاکستانیوں نے 28% اضافے کے ساتھ $56 کروڑ کا زر مبادلہ وطن بھیجا۔ 39% کے اضافے سے خلیجی ممالک کے پاکستانیوں نے $50 کروڑ وطن بھیجے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی رقم $3 ارب 60 کروڑ تھی۔ ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 13% اور سالانہ بنیاد پر 17% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق ترسیلات زر بڑھنے سے پاکستان کا تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں آئے گا۔ سید رضوان عالم، سما، کراچی۔ ترسیلات زر کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر سرمایہ کاری اسفر احسن صاحب اور ماہر معاشرات محمد اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بات کرتے ہیں اسفر احسن صاحب سے۔ اسفر صاحب، ترسیلات زر میں اضافے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں پہ فوکس کریں، اپنے گھر کو صحیح کریں، کیونکہ جو پاکستانیوں کا پوٹینشیل ہے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ اس کو چینلائز کر لیں اور اپنے گھر کو صحیح کریں، اپنی ٹرانسفارمیشن کریں، ریفارمز کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتری طرف نہ جائے۔ اگر آپ کا ٹرسٹ بڑھے گا پاکستان کے اوپر، آپ کے اپنے لوگوں کا پوٹینشیل اتنا ہے، جو پاکستان میں لوگ ہیں، جو آپ کی اوورسیز پاکستانی ہے۔ فار ایگزامپل آپ RDA کی بات کرتے ہیں، یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم تھی اسٹیٹ بینک کی، اس کے جو آج تک کے جو ڈپازٹس ہیں وہ تقریباً $12 بلین ہے۔ آپ کا جو دبئی میں پاکستانیوں کی پراپرٹیز ہیں، جو ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں، وہ اراؤنڈ $9 بلین ہے۔ تو اگر آپ ان دونوں کو ملا لیں $21 بلین بنتے ہیں۔ آپ IMF کے لیے $7 بلین کے لیے ان کی ہر کنڈیشن مانتے ہیں۔ آپ کی اپنی جو ایگزسٹنگ جو پورا انویسٹر کا سلسلہ ہے، جس میں فارن انویسٹرز بھی ہیں، جس میں لوکل انویسٹرز بھی ہیں جو پاکستان میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، آپ کی انویسٹمنٹس بھی آئیں گی، لوکل انویسٹمنٹ بھی جنریٹ ہوں گی، اور جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ آپ کا ایکچوئل ویپن ہے، آپ کا ایکچوئل ایسٹ ہے۔ یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے جس پہ کسی گورنمنٹ نے آج تک کام نہیں کیا۔ باٹم لائن یہ ہے کہ اپنے گھر کو صحیح کریں، اپنے لوگوں کو فوکس کریں، اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی پوری اکانومی جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ نہ ہو جائے اگلے 3 سے 5 سالوں میں۔ بالکل، اپنے گھر پر فوکس کریں، اپنے لوگوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسا بیرون ملک مقیم پاکستانی حکومتی پالیسی پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھ بھی لیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں جو یہ اضافہ ہے، معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ فارن ایکسچینج ریزروز کا ہے،
اور اس کے اوپر جو ہمارے اوورسیز ہیں وہ اتنا بڑی کنٹریبیوشن جو ان کی طرف سے آ رہی ہے، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اس وقت جو آپ کو یہ ریمیٹنسز جو نظر آ رہی ہیں، یہ ایکسپورٹ آف سروسز بڑھ رہی ہیں. اچھا، اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی ہمارے تمام یوتھ کو جاتا ہے، ہمارے ینگ جنریشن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہاں سے بیٹھ کے سروسز رینڈر کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، اس کے اوپر جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آ رہا ہے. یہاں میں ظاہر ہے گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر اور زیادہ فیسیلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی چیزیں ہیں جہاں پہ آئی ٹی سیکٹر ہے، ایون چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو ہمارے انجینئرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی بیک بون کے طور کے اوپر اس وقت چل رہی ہیں. اور جتنی ہماری فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ لوگوں کی انڈیویجول ایفرٹ کی وجہ سے آ رہی ہیں. اگر ہم لوگوں کو اسٹرینتھن کر دیں تو میرا خیال ہے 7 ارب سے کہیں زیادہ ریونیو جو ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ کریٹ کر دیں. یہاں کے ٹیکس ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو پڑھی لکھی یوتھ ہے وہ پاکستان کے اندر اسٹے کرے اور یہاں سے بیٹھ کے سروسز کو ایکسپورٹ کرے. اور وہ پیسہ اگر پاکستان آئے گا تو فرینکلی یہ پورا لینڈسکیپ جو ہوگا وہ چینج ہو جائے گا. بالکل، بہت شکریہ. باہر معاشیات محمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق وزیر سرمایہ کاری اسفر احسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، اوورسیز پاکستان IMF پروگرام کی 3 قسطوں سے بھی زیادہ ڈالر صرف 30 دن میں پاکستان بھیج دیے ہیں. دسمبر میں اوورسیز پاکستانیوں نے 3 ارب 60 کروڑ ڈالر وطن بھیجے. اسٹیٹ بینک نے بیرون ملک مالک سے آنے والی ترسیلات زر کا ماہانہ ڈیٹا جاری کیا ہے، جس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے. اوورسیز پاکستانیوں نے IMF پروگرام کی 3 قسطوں سے بھی زیادہ ڈالر صرف 30 دن میں وطن بھیج دیے. دسمبر میں اوورسیز پاکستانیوں نے 3 ارب 60 کروڑ ڈالر وطن بھیجے. اسٹیٹ بینک نے بیرون ممالک سے آنے والی ترسیلات زر کا ماہانہ ڈیٹا جاری کر دیا. اور پاکستان سٹاک مارکیٹ کی 2 دہائیوں کی تاریخ ساز ترقی، سرمایہ کاری کے لیے روشن مستقبل کی نوید پیدا ہو گئی. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 2 دہائیوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے. 100 انڈیکس میں ڈالر کی بنیاد پر 161% اور روپے میں 190% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. عالمی سطح پر پاکستان سٹاک مارکیٹ بہترین کارکردگی دکھانے والی مارکیٹس میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئی. SIFC کی مربوط سہولت کاری اور حکمت عملی نے سرمایہ کاری کو مستحکم اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنایا ہے. مشیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق پاکستان کا میکرو اکنامک ماحول سرمایہ کاری کے لیے پرکشش اور قابل اعتماد مرکز بن چکا ہے. خبر شامل کریں، وزیراعظم کی لیپ ٹاپ اسکیم فیز 4 پر عمل درآمد میں تاخیر کا انکشاف. اعلیٰ تعلیمی کمیشن کی غفلت کے باعث ہزاروں طلبہ بروقت ریلیف ملنے سے محروم رہ گئے. 1 لاکھ لیپ ٹاپس کی خریداری کا عمل بروقت مکمل نہ ہو سکا. اسکیم کی مدت میں جون تک توسیع کر دی گئی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے. شکیل، آگاہ کیجیے گا. دیکھیں، یہ PM لیپ ٹاپ اسکیم فیز 4 ہے جس کی منظوری ایکنک نے دسمبر 2023 میں دی تھی. 16 ارب 80 کروڑ روپے لاگت کا منصوبہ ہے، جس میں سے 50 کروڑ روپے جو پیسے ہیں یہ ڈیجیٹل لرننگ اینڈ اسکل انریچمنٹ انیشیٹو کے تحت منظور کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے طلباء کو نہ صرف لیپ ٹاپ فراہم کیے جائے بلکہ ڈیجیٹل لرننگ سرٹیفکیشن بھی ان کو دی جائے. لیکن HEC نے پلاننگ اس طرح کی کہ یہ تاخیر کا شکار ہو گیا. منصوبہ جون 2025 میں مکمل ہونا تھا، لیکن اب جون 2026 تک اس میں توسیع کی گئی ہے، کیونکہ منصوبے کے لیے 50 کروڑ منظور ہوئے لیکن فارن ایکسچینج کور کا خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے جو غیر ملکی کمپنی ہے وہ صرف ڈالر میں پیمنٹ قبول کرتی ہے اور روپے میں وہ پیمنٹ نہیں لیتے. لیکن HEC کا یہ کہنا ہے کہ لیپ ٹاپ کی خریداری کے عمل میں غفلت نہیں کی گئی. خریداری کا عمل طویل ہونے کے باوجود تمام سرگرمیاں متوازن چلائی گئی ہیں. طلباء کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں. ضرور کچھ تاخیر ہوئی ہے لیکن اب اس اسکیم پر عمل درآمد جو ہے وہ جاری ہے. جی ٹھیک ہے شکیل، بہت شکریہ آپ کا.